السلام علیکم ناظرین، شانواز سلاری آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی علیہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ یزید کے 3 سیاہ کارنامے۔ یزید نے اپنے تھوڑے سے حکومت کے عرصے کے دوران 3 ایسے کام کیے ہیں کہ جو اس کو قیامت تک کے لیے لعنتوں کا باعث بن گئے۔ نمبر 1، اس نے واقعہ کربلا کیا اور تمام اہل بیت کو شہید کر دیا، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی، عورتوں کے سروں سے کپڑے اتار لیے گئے، زیورات اتار لیے گئے۔ اور نمبر 2 پہ مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا۔ اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی اور تقریباً 11,000 لوگوں کو شہید کیا۔ مدینے میں خوب اس نے لوٹ مار مچائی۔ اور نمبر 3 پہ ہے کہ اللہ کا گھر جو بیت اللہ شریف ہے، وہاں ہر قسم کی قتل و غارت منع ہے، تو وہاں بھی اس نے لوگوں کو معاف نہیں کیا، کیونکہ حرم شریف کے اندر، مکہ کے اندر بہت سے لوگ پناہ گزین ہو چکے تھے۔ یزید کے خوف سے، حکومت کے خوف سے ڈر کے وہ خانہ کعبہ میں لوگوں نے پناہ لے لی تھی، لیکن اس مردود نے، اس لعین نے، اس فاسق و فاجر نے بیت اللہ شریف کا بھی خیال نہیں کیا، اور وہاں اس نے سنگ باری کرائی اور آگ کے گولے برسائے گئے بیت اللہ شریف پر، جیسے بیت اللہ شریف کے پردے جل گئے اور اس کی عمارت کو بھی جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ تو ناظرین، یزید نے اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے روزہ اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بھی معاف نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کیا اور آپ کو کربلا کے میدان میں شامی فوج نے گھیر کر، 22,000 کی فوج تھی، اس کے مقابلے 72 لوگ تھے اہل بیت کے اور آپ کے پیروکاروں کے، جن کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور سروں کو کاٹ لیا گیا، لاشوں کے اوپر گھوڑوں کو دڑایا گیا، عورتوں کی بے پردہ کیا گیا، عورتوں کو زیورات عورتوں کے لوٹ دیے، خیموں کو آگ لگا دی اور قیدی بنا کے عورتوں اور بچوں کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب یزید کے دربار میں سروں کو پیش کیا تو امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پر اس نے چھڑی ماری اور بڑا اس نے فتح کے جشن منائے اور فخریہ انداز میں کہا کہ آج میں نے اپنے بزرگوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ جب اس نے امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پہ چھڑی لگائی تو وہاں پہ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے جن کی عمر اس وقت کوئی 90 سال سے بھی اوپر تھی۔ ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ اے فاسق فاجر، ان ہونٹوں سے چھڑی پیچھے ہٹا لو، ان ہونٹوں کو میں نے اللہ کے نبی کو چومتے دیکھا ہے۔ اور وہ غصے سے اور نفرت سے کانپ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول غصے سے ہی، نفرت سے ہی دربار چھوڑ کے چلا گئے تھے۔ اور امام زین العابدین، جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے 14 سال جن کی عمر تھی، بخار تھا ان کو، بڑے بیمار تھے، یہ ایک ہی بیٹا بچا تھا امام حسین علیہ السلام کا، اس کو کہتے ہیں کہ یزید نے 1 سال تک قید میں رکھا اور باقی عورتوں کو واپس مدینے بھیج دیا، اور 1 سال کے بعد امام زین العابدین کو مدینے بھیجا۔ جب یہ قافلہ واقعہ کربلا کے بعد شام سے مدینے واپس پہنچا تو مدینے کے لوگوں میں بڑا غیظ و غضب اور اس کے خلاف بڑی نفرت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے وہاں کے حالات تھوڑے ٹائٹ کر دیے۔ عثمان بن محمد بن ابی سفیان گورنر تھا مدینے کا، اس نے مدینے کے چند شرفا کو اکٹھا کر کے یزید کے دربار میں بھیجا تاکہ یزید سے مزید منوسیت پیدا ہو جائے۔ عبداللہ ابن حنظلہ اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے ان کی خوب آؤ بھگت کی، ان کو سرکاری طور پر مہمان رکھا اور واپسی میں ان کو تحفے تحائف دے کر واپس مدینے بھیجا۔
تاکہ وہاں جا کر یہ میرے قصے اور قصیدے گائیں۔ لیکن اس قافلہ والوں نے جب یزید کو قریب سے دیکھا، پہلے تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، جب قریب سے جا کر اس کو دیکھا تو ان لوگوں کے خلاف، ان لوگوں کے دل میں اس کے خلاف بہت زیادہ نفرت پیدا ہو گئی۔ ان لوگوں نے بجائے اس کے قصیدے گانے کے یزید کے، ان لوگوں نے بڑی محفلوں میں، بڑے دربار میں اس کے عیب لوگوں کو بتانے شروع کر دیے کہ یزید میں یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے اس میں، اور لوگوں کو یزید کے خلاف انہوں نے اپنا بغاوت پر آمادہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے مشورے سے عبداللہ ابن حنظلہ نے عثمان بن محمد بن ابی سفیان جو گورنر تھا مدینہ کا، اس کے خلاف بغاوت کر دی، اس کو معزول کر دیا، اور خود اپنا مدینہ کے اور حجاز کی انہوں نے کمان سنبھال لی۔ اموی خاندان کے تقریباً 1000 لوگ تھے اس وقت مدینہ میں، وہ مروان بن حکم کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے سارے اموی خاندان کا 1000 لوگ کا محاصرہ کر لیا اور خوب ان کو پریشان کیا۔ جب یزید تک یہ خبر پہنچی تو یزید نے بغاوت کو کچلنے کے لیے نئے گورنر کو تعینات کر دیا، جس کا نام تھا مسلم بن عقبہ۔ مسلم بن عقبہ کو اس نے کافی فوج دے کر بھیجا کہ جا کے اس کو حل کرو، نظام کو کنٹرول کرو، وہاں کے حالات کو سنبھالو۔ اور یوں مسلم بن عقبہ نے فوج کے ساتھ ایک وادی حرہ ہے مدینے سے باہر، وہاں پہ ان دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا، شامی فوج کا اور مدینے والوں کا۔ مدینے والے چونکہ اتنے منظم نہیں تھے، شامی ذرا زیادہ منظم اور زیادہ ان کی آرمی زیادہ تھی، اس لیے یہ لوگ ان کا زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سکے اور یوں مدینے والوں کو شکست ہو گئی، جس میں 11,000 لوگ تقریباً شہید ہوئے ہیں۔ ان میں 700 حافظ قرآن تھے، 80 صحابہ کرام تھے جن میں زیادہ بدری صحابہ تھے۔ کہتے ہیں کہ واقعہ حرہ کے بعد بدری صحابہ میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا، تقریباً سب کے سب جو بچے تھے اس وقت وہ شہید ہو گئے۔ یوں ٹوٹل یہ ہے نا، یہ تقریباً 11,000 لوگ شہید ہوئے۔ جنگ کے بعد شامی فوج کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ مدینے میں خوب لوٹ مار کریں، کسی کی عزت لوٹ لیں، کسی کا گھر لوٹ لیں، کسی کا زیور اتار لیں، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا، جو مرضی آپ کریں۔ اور شامی فوج نے کہتے ہیں کہ لوگوں کے خوب انہوں نے لوٹ مار کی، قتل و غارت کی، اور عورتوں کی عزت لوٹ لی، اور مدینے کی اینٹ سینٹ بجا دی۔ مدینے کے ایک بزرگ تھے، دنا تھے، وہ اس وقت میں وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے روزہ رسول میں چھپ گیا تھا، مجھے وہ شامی فوج نہیں دے سکی، تو 3 دن تک انہوں نے مدینہ حرم شریف میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے ہیں، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اذان کا ٹائم ہوتا تھا، نماز کا ٹائم ہوتا تھا، تو روزہ رسول سے، اللہ کے نبی کے روزہ مبارک سے، قبر مبارک سے اذان کی آواز آتی تھی اور اقامت کی آواز آتی تھی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں وہ آواز سن کر، اقامت اور اذان کی آواز سن کے اپنی نماز پڑھ لیتا تھا۔ یہ دوسرا برا کارنامہ ہے جو یزید نے کیا ہے۔ اب زیادہ تر مکے اور مدینہ کے لوگ بیت اللہ شریف میں، خانہ کعبہ میں، مکے میں پناہ گزین ہو چکے تھے، کیونکہ مکے کے اندر، حرم کے اندر قتل و غارت منع ہے، اس وقت بھی اور آج بھی۔ لیکن اس ملعون نے بیت اللہ شریف کا، اللہ کے گھر کا بھی خیال نہیں کیا، اور وہاں بھی اس نے پتھر برسائے، لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے، لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے، لوگوں کو ہلاک مارنے کے لیے اس نے پتھر برسائے، آگ کے گولے برسائے، جس سے کعبہ کی دیواروں کے پردے جل گئے،
اور کعبہ کی عمارت کو جزوی طور پر نقصان پہنچا، اور یوں اس نے اللہ کے حرم کو بھی معاف نہیں کیا۔ اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے اس نے یہ برے برے کام کیے ہیں، برے کارنامے کیے ہیں، لیکن اس کے یہ واقعہ 64 ہجری میں ہوا ہے، جب حرم شریف میں اس میں بیت اللہ میں اس نے سنگ باری کی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید کے 14 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیارے حبیب کو فرمایا تھا نا، ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، تھوڑے عرصے میں اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اور اس کے 14 بیٹے اور 3 بیٹیوں میں سے آج پوری دنیا میں آپ کو ایسا کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں یزید کی نسل سے ہوں، جبکہ امام زین العابدین جن کی عمر واقعہ کربلا کے بعد 14 سال تھی، اور ان کو بھی اموی خلیفہ نے 35-36 سال کی عمر میں زہر دے کر شہید کروا دیا تھا۔ ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی نسل کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اور آج آپ کو کئی لوگ مل جائیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ میں حسینی نسل سے ہوں، حسینی سید ہوں، لیکن یزید کی نسل سے آپ کو ایک بندہ بھی نہیں ملے گا۔ تو ناظرین، ہماری ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔